نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا تذکرہ کرنا جتوں ایمان نو زیادہ کردا ہے، ایمان نو تقویت ملتی ہے، اتھے زندگی گزارن دے رہنما اصول بھی ملتے ہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا تذکرہ کرنا اور سننا اس واسطے بھی ضروری ہے کہ صحابہ ساڈے محسن نے، اس بات اندر کوئی مغالطہ نہیں کہ اگر صحابہ نہ ہوندے تے ساڈے تک دین نہ پہنچدا اور اج اسی مسلمان بھی نہ ہوندے۔ صحابہ دا احسان عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ دا تذکرہ کرنا اور سننا صرف اپنی رضا واسطے سانو سنن اور سنان دی توفیق عطا فرمائے۔ عشرہ مبشرہ دے وچوں 7ویں شخصیت سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ بڑے جلیل القدر صحابی نے، انہاں دی حالات سیرت دے حوالے دے نال چند باتاں، ضروری باتاں توجہ دھیان دے نال۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قریش دی ایک شاخ بنی زہرہ دے نال تعلق رکھدے نے، اور آپ دے والد محترم دا نام چونکہ واضح عوف اور والدہ دا نام سی شفا، اور یہ خاتون ہوئے کہ جدوں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انہاں نے داعیہ دا کم کیتا ہے اور بعد اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے ایمان بھی لے آئیاں نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال چھوٹے سن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت اختیار کی تھی، کلمہ پڑھیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ترغیب دے نال آپ مسلمان ہوئے۔ اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر کٹھن دور اندر اسلام قبول کیتا ہوئے تے جویں اسلام سانوں ملے ہے پیو دادے کولوں جدی پشتی مسلمان، انج تے ہے ہی نہیں سی۔ اسلام قبول کرے تے پھر تکلیفاں نہ آن، پھر مصیبتاں نہ آن، یہ تے ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر تکلیفاں بھی برداشت کیتیاں، مصیبتاں بھی برداشت کیتیاں۔ پھر ہجرت واسطے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے مدینہ طیبہ دے اندر جدوں نکلے نے تو آپ علیہ السلام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال آپ دے گھریلو لوگاں نے ہی بہت جو برا سلوک کیتا ہے۔ مینوں یاد آئے شہید ملت، شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ کدی یہ ٹائم مل جائے تے انہاں دا آخری بیان ضرور سنیا جے۔ لاہور قلعہ لچھمن سنگھ اندر حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام دا تذکرہ کردیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی تذکرہ بڑے عظیم الفاظ اندر کیتا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نکلا اونٹ پہ سوار، بیوی پیچھے، بیٹا گود میں، پیسے پولٹی میں باندھے ہوئے، گھر والوں کو علم ہوا، سب سے پہلے سسرال والے آئے، انہوں نے کہا عبد الرحمن اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن ہماری بیٹی ہمیں دے کے جاؤ، بیٹی چھوڑ کے جاؤ۔ بیوی چھین لی، تھوڑا سا آگے پہنچا، گھر والوں کو علم ہوا تو میرے گھر والے آئے، کہا عبد الرحمن کدھر جاتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں۔ کہا جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن یہ بیٹا ہمارا ہے، بیٹا ہمارے حوالے کر کے جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف کے دل پہ چوٹ پڑی، اپنا بیٹا، اپنا نور نظر، اور باپ اور بیٹے کی محبت صرف باپ جانتا ہے۔ جس کو اللہ نے بیٹا نہیں دیا اس سے قدر پوچھو، یا جس کو دے کے چھین لیا اس سے قدر پوچھو۔ دل پہ چوٹ پڑی، آسمان کی طرف دیکھا، کہا ایک بیٹا،
پھر کہا ایک بیٹا 1000 بیٹا ہو محمد کی ذات پہ قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے نکلے، بڑے بھائی آئے، انہوں نے کہا عبد الرحمن پوٹلی بھی چھین لی، پیسے بھی چھین لیے۔ بڑا بھائی آیا، اس نے اونٹ بھی چھین لیا، کہا جانا ہے تو ایسے جاؤ۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں پھر عبد الرحمن بن عوف نکلے اور بھوک کی وجہ سے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور چلنے کی وجہ سے پیر بھی پھٹ چکے تھے، پیروں سے بھی خون اور ہونٹوں سے بھی خون۔ سرور کونین کائنات کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ظہر سے فارغ ہوئے، پلٹ کے دیکھا تو سامنے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں۔ کہا عبد الرحمن کب آئے؟ کہا اللہ کے حبیب ابھی آیا ہوں۔ کہا کیسے آئے؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، صرف دین بچا کے آیا ہوں۔ تو کائنات کے امام نے فرمایا عبد الرحمن اگر سب کچھ لٹا کے آئے ہو، دین بچا کے آئے ہو تو پھر کچھ بھی نہیں لٹایا ہے، جنت پا کے آ گئے ہو۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن کا تذکرہ واقعہ سنتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول اس کا مال بھی انہوں نے چھین لیا، میرا یہ مال ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے، آدھا اس کو دے دیجئے آدھا مجھے دے دیجئے۔ ایک اور صحابی دوسرے نے کہا اللہ کے رسول اس کا گھر نہیں ہے، میرا آدھا گھر دے دیجئے، اب اظہار دیکھنا۔ ایک اور نے کہا اللہ کے رسول اس کی بیوی بھی انہوں نے چھین لی، میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اس کو کہو اس سے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو صحابہ کرام دی آپس دی اندر محبت اور اظہار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دی اندر آ کے پھر صحابہ دی مواخات بھائی چارہ قائم کیتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے آپ نے بھائی بنایا حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو، تو حضرت سعد نے بھی اے ساریاں جڑی پیشکشاں کیتیاں کہ گھر لے لو، مال لے لو، بیوی نو طلاق دے دینا، او جنا نکاح کر لو۔ فرمایا نہیں مینوں کچھ نہیں چاہیدا، صرف مینوں بازار دا رستہ دکھا دے۔ انہیں بازار دا رستہ دکھایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھی اور پنیر تو تجارت دا آغاز کیتا، تھوڑے جے مال تو تجارت دا آغاز کیتا۔ اللہ نے برکتاں رحمتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ عبد الرحمن بن عوف جلدی پھر عبد الرحمن نے شادی کر لی۔ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک دن حاضر ہوئے، آپ نے ویکھیا انہاں دے کپڑیاں تے زردی دا نشان لگا۔ آپ نے دیکھیا کیا تسی شادی کر لی ہے؟ جی میں شادی کر لی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حق مہر کی دیتا ہے؟ کیا لگے اللہ دے رسول کھجور دے برابر سونا اپنی بیوی نو حق مہر دیتا ہے۔ یا آپ علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کر بھاویں ایک بکری کر۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیمہ کیتا۔ نبی علیہ السلام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور او شخصیت میں کہ جنہ دے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز پڑھی ہے۔ جی ہاں، نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن دے پیچھے 1 رکعت پڑھی ہے، صحیح مسلم دی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام کتے گئے سن، آپ تھوڑا جہا لیٹ ہو گئے تے پچھوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عبد الرحمن بن عوف نو مصلی تے کھڑا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام قضائے حاجتوں فارغ ہو کے واپس آئے۔ آپ علیہ السلام نے چونکہ 1 رکعت پڑھی جا چکی سی، فجر دی نماز سی، آپ نے 1 رکعت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے پڑھی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے دیکھیا کہ اللہ دے رسول نے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قد اصبتم، تساں چنگا کام کیتا ہے، تساں صحیح کیتا ہے۔ اے نہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ علیہ السلام نے بھی بڑا اعتماد سی، آپ نے رکن شورا جو شورا کمیٹی سی انہاں دا بھی انہاں نو رکن بنایا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو حضرت عمر شہید ہوئے اور آخری وقت سی جڑے 6 لوگاں دی کمیٹی بنائی، فرمایا میرے تو بعد انہاں وچوں کسے نو خلیفہ منتخب کر لیا جائے، اگر کسے دی طرفے لوگاں دا رجحان زیادہ ہوئے پھر تے انہوں بنا لیا جائے، اگر 3 ایک پاسی ہون تے 3 ایک پاسی ہون تے پھر خلیفہ انہوں مقرر کریا جائے جدی صف اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف ہون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تجارت ایسی کمال تاجر کہ لوگ کہندے سن عبد الرحمن بن عوف
ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਜਾਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਫਾ ਅੱਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਜਰੋ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਫਰਮਾਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 3 ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ 3 ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿਜਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਜਾਰਤ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਗਈ, ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਿਜਾਰਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਜਮਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। اور تیسری بات یہ کہ میں تجارت نو سنت سمجھ کے کیتا ہے، میں پیسے حاصل کرنے واسطے مال حاصل کرنے واسطے نہیں کیتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ تو ہی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اینا نفع عطا کیتا۔ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم بھی بڑے سن کہ نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن شام دے علاقے دی طرفے جا رہے ہیں تے پتہ لگ گیا کہ اتنے طاعون دی بیماری پھیلی ہے۔ فرمایا انہوں کی کیتا جائے؟ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں میرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا سی جس جگہ تے طاعون دی بیماری پھیل جائے اوتھوں دے لوگ باہر نہ جان تے جڑے باہر دے نے او اوتھے نہ جان۔ حضرت عبدالرحمن نے فیصلہ کیتا ہے نبی علیہ السلام دی حدیث دے مطابق کیتا ہے۔ اور ایک دن عبدالرحمن بن عوف کعبۃ اللہ دے اندر آئے، ایک بندہ بھی نال ٹر پیا، کہنے لگا میں ویکھنا ہے اے عمل کیڑا کردا ہے جی دی وجہ تو اینو اینا نفع ہوندا ہے۔ عبدالرحمن بن عوف نے اونج ہی کیتا جویں سارے لوگ کردے نے، پھر فرمان لگے اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ میرے تے رحم کر دے۔ پھر عبدالرحمن بن عوف رون لگ گئے تے فرمان لگے ربکنی شح نفسی، اللہ مینوں میرے نفس دی بخیلی تو بچا لے۔ وہ کہنے لگا تسی ایک ایک مجلس اندر 2-2 لاکھ خرچ کر دیندے ہو تے پھر بھی آندے ہو بخیل ہاں۔ فرمایا میں بخیل ہاں، اب ویکھو او خرچ کردے سن تے پھر بھی کتے کھڑے سن، اسی کدی خرچ کر لئیے سانو 2-2 مہینے تک یاد رہندا ہے کہ اسی مسجد وچ کی دیتا سی، اسی کسے غریب نو کی دیتا سی۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اور آخرت دی فکر نہیں سی، ایک دن افطاری واسطے بیٹھے، طرح طرح دے سامنے کھانے پینے تے کھانے ویکھ کے عبدالرحمن بن عوف رون لگ گئے تے فرمان لگے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دا شہزادہ سی، ایک ایک کے دن اندر کئی قیمتی لباس تبدیل کردا سی، لیکن جدو فوت ہویا شہید ہویا تے کفن جڑی چادر سی او سر تے کردے سا تے پیر ننگے ہو جاندے سن، پیراں تے کردے سا سر ننگا ہو جاندا سی۔ پھر اینا روئے حتیٰ کہ کھانا بھی چھڑ دیتا، پانی دے نال ہی روزہ افطار کیتا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف 32 ہجری دی اندر 75 سال دی عمر پا کے مدینہ منورہ دی اندر حضرت عبدالرحمن بن عوف دنیا تو رخصت ہوئے۔ اور کفن بھی بڑا مبارک ملیا۔ نبی علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی، کیا لگی اللہ دے رسول میں چادر اپنے ہتھاں نال تیار کیتی ہے تے تواڈے واسطے تحفہ لے کے آئی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کچھ وقت او چادر تہ بدوی بنی، عبدالرحمن بن عوف نے آپ علیہ السلام کولوں او چادر لے لئی، نبی علیہ السلام نے او چادر عبدالرحمن نو تحفہ دے دیتی، پھر سنبھال کے رکھیا۔ فرمان لگے جدو میں فوت ہو جاواں مینوں اس چادر اندر کفن دے دیا جے۔ پھر اس چادر اندر کفن دیتا گیا اور عبدالرحمن بن عوف دا جنازہ جدو جا رہا سی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے واہ جبلاہ، آج علم دا ایک پہاڑ دنیا تو رخصت ہویا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیں اشجع العرب، عرب دا سب تو بہادر ترین شخص دنیا تو رخصت ہویا ہے۔ اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 65 روایات ملدیاں نے۔ عشرہ مبشرہ والی جڑی روایت ہے او دے بھی راوی حضرت عبدالرحمن بن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے مختصر سی، اللہ تبارک تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے اور سانو انہاں دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔